8 سالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ یمن جا رہے تھے۔ قافلے میں 40 افراد تھے۔ قافلہ راستے سے بھٹک گیا اور ایک ایسی وادی میں پہنچ گیا جہاں ایک بہت بڑی نہر تھی۔ سب پریشان کھڑے تھے کہ اچانک ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اتر گئے اور چچا سے کہنے لگے، چچا قافلے کو میرے پیچھے لے آئیں۔ لوگوں نے انکار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن میں تھے اور مکہ کے ارد گرد کی بستیوں میں چچا کے ساتھ جاتے تھے تو ایک مرتبہ قریش کا ایک چھوٹا قافلہ ایک تنگ اور خطرناک پہاڑی درہ میں پھنس گیا۔ اس درے کے دونوں طرف نوکیلی چٹانیں تھیں اور درمیان میں اتنی تنگ گزرگاہ تھی کہ صرف ایک آدمی بمشکل گزر سکتا تھا۔ اچانک سامنے سے ایک تیز ہوا چلنے لگی جس نے ریت اتنی زور سے اڑائی کہ لوگوں کی آنکھیں درد کرنے لگیں۔ اونٹ سسکنے لگے، کچھ جانور پیچھے ہٹ گئے اور راستہ بالکل بند ہو گیا۔ قافلے کے لوگ گھبرا گئے کہ اگر ہوا مزید تیز ہو گئی تو جانور گر جائیں گے اور اوپر سے چٹانیں بھی سرک سکتی ہیں۔ ابو طالب نے سب کو روکنے کا حکم دیا لیکن کوئی راستہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی وقت ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ ہوا ان کے ارد گرد چکر رہی تھی مگر ان کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سنجیدگی اور سکون نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے چچا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چچا آپ لوگ پریشان نہ ہو، میرے ساتھ چلیں۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی تیز ہوا میں ایک بچہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، مگر ابو طالب نے ان پر بھروسہ کیا اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی درے کے درمیان اس جگہ کھڑے ہوئے جہاں ریت سب سے زیادہ اڑ رہی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی طرف دیکھ کر چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ پھر اچانک ہوا کی رفتار کم ہونے لگی۔ ریت کے ذرے جو ابھی لمحہ پہلے چھری کی طرح چبھ رہے تھے اب نیچے گرنے لگے۔ آندھی تھم گئی اور درے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ قافلے کے لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ کیسے ہوا۔ جو اونٹ ڈرے ہوئے تھے وہ ایک دم مطمئن ہو گئے، جانور سیدھے کھڑے ہو گئے اور راستہ صاف نظر آنے لگا۔ چٹانوں کی آواز بھی بند ہو گئی جیسے درہ خود سکون میں آ گیا ہو۔ ابو طالب نے قافلے والوں کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھیں۔ سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے آسانی سے اس تنگ درے سے گزرے۔ جب وہ محفوظ مقام تک پہنچے تو کچھ بوڑھے قریشی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح اللہ اس بچے کے قدموں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں ایسے بچے کی صحبت دی جس کے ساتھ چلنے والے خود بخود حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ بچہ اللہ کا خاص محبوب ہے۔ ابو طالب نے انہیں سینے سے لگایا اور کہا، یہ وہ چہرہ ہے جس کے وسیلے سے اللہ برکت دیتا ہے۔ وہ دن، وہ بارش اور وہ منظر لوگوں کی زندگی کا ایک ایسا لمحہ بن گیا جو کبھی بھلایا نہیں جا سکا کہ ایک ننھے بچے کی وجہ سے خشک زمین زندہ ہو گئی اور مکہ کی فضاؤں میں رحمت برسنے لگی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم عمر تھے اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اکثر سفر میں رہتے تھے تو ایک بار قافلہ شام کے سفر پر نکلا۔ راستہ لمبا تھا، صحرا کی ہوا گرم اور تپتی ہوئی تھی اور کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور سورج آگ برس رہا تھا۔ جانور تھکنے لگے تھے اور قافلے کے لوگ شدید گرمی سے پریشان تھے۔ سب سوچ رہے تھے کہ کہیں کوئی درخت یا پتھر کا سایہ مل جائے مگر سامنے صرف تپتا ہوا ریتلا میدان پھیلا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے سورج کی تیز روشنی جیسے ان پر نہیں پڑتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی سایہ ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ قافلے کے چند بوڑھوں نے یہ منظر پہلے بھی محسوس کیا تھا مگر آج گرمی کی شدت میں یہ بات سب کے لیے واضح ہو رہی تھی۔ جب آپ آگے بڑھتے تو چھاؤں بھی آگے بڑھتی، جب آپ رکتے تو سایہ بھی وہیں ٹھہر جاتا۔
قافلے کے لوگ حیران تھے کہ صحرا میں جہاں کوئی درخت نہیں، یہ سایہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو محسوس ہوا کہ دو بادل کے ٹکڑے آہستہ آہستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں، جیسے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ سفر کر رہے ہوں۔ ابو طالب نے قافلے سے کہا، دیکھو اللہ کا کرم کس طرح اس بچے کے ساتھ ہے، اس کے قدم قدم پر حفاظت ہو رہی ہے۔ قافلے کے تھکے ہوئے لوگ اب اس سایہ رحمت کے قریب سفر کرنے لگے تاکہ کچھ راحت ملے۔ جب آپ آگے بڑھتے تو سب آپ کے پیچھے رہتے اور بادل بھی ساتھ چلتا، گویا کائنات خود آپ کا احترام کر رہی ہو۔ یوں وہ سخت دوپہر جو قافلے کی جان نکال رہی تھی، رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بدل گئی۔ سب لوگ حیران بھی تھے اور مطمئن بھی کہ اللہ نے ان کے درمیان ایسے بچے کو رکھا ہے جس کے ساتھ رحمت قدم قدم پر نازل ہوتی ہے۔ یہ سفر بھی قافلے کی یادوں میں ہمیشہ محفوظ رہا کہ کس طرح ایک ننھے بچے کے ساتھ آسمان کا بادل چلتا رہا اور پوری قوم کو سایہ دیتا رہا۔ 8 سال کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ یمن کی طرف جا رہے تھے۔ قافلے میں 40 افراد تھے۔ سفر طویل تھا اور راستے ویران، یہاں وہاں صرف ریت کے ٹیلے اور پہاڑی چٹانیں تھیں۔ ایک دن قافلہ اپنی سمت سے بھٹک گیا اور ایک ایسی وادی میں جا نکلا جہاں سامنے ایک بہت بڑی اور گہری نہر بہہ رہی تھی۔ پانی تیز تھا، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیسے پار کرے۔ سب لوگ پریشانی اور خوف کے عالم میں کھڑے تھے کہ اچانک 8 سالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ننھے قدم پانی کی طرف گئے اور بغیر ہچکچاہٹ کے نہر میں اتر گئے۔ چچا ابو طالب نے گھبرا کر آواز دی، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں کھڑے ہو کر انتہائی اعتماد کے ساتھ فرمایا، چچا آپ قافلے کو میرے پیچھے لائیں، اللہ ہمیں راستہ دکھا دے گا۔ قافلے کے لوگوں نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ حیران تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی بڑی نہر میں کیسے راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں سب پانی کے زور میں نہ بہہ جائیں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک عجیب اطمینان سے روشن تھا۔ ان کے قدم پانی میں ایسے مضبوط تھے جیسے کسی خوش زمین پر کھڑے ہوں۔ ابو طالب نے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر اپنے بھتیجے کی طرف۔ انہیں دل ہی دل میں یقین تھا کہ یہ بچہ عام نہیں، اللہ کی خاص نگاہ اس پر ہے۔ انہوں نے سب کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں۔ قافلہ ہچکچاہٹ کے ساتھ پانی میں اترا اور حیرت سے دیکھتا رہا کہ جہاں جہاں ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے، وہاں پانی خود بخود پرسکون ہو جاتا، جیسے ان کے قدموں کے احترام میں اپنا بہاؤ روک رہا ہو، یوں جیسے نہر ان کے لیے راستہ بنا رہی ہو۔ قافلہ ان کے پیچھے چلتا رہا، ہر قدم کے ساتھ سب کے دل کا خوف کم ہوتا گیا اور ایمان سے بڑھتا گیا۔ چند لمحوں میں وہ بغیر کسی نقصان کے نہر پار کر چکے تھے۔ ساحل پر پہنچ کر سب حیرت زدہ کھڑے تھے۔ ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور قافلے کے لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہنے لگے، اس بچے کے اندر اللہ کی خاص مدد ہے۔ یوں یہ واقعہ قافلے والوں کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ وہ دن جب ایک 8 سالہ بچہ اللہ کے بھروسے پر کھڑا ہوا اور پورے قافلے کے لیے راستہ بن گیا۔ اس دن شام کو جلدی ہی چھا گئی، بادل چھا گئے اور لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ ابو طالب اور قافلے کے چند لوگ ایک چھوٹے ٹیلے کے پاس رک گئے تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ اسی دوران ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے قریب کھیل رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک قافلے کے جانور ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ اونٹوں نے زور سے آوازیں نکالی اور ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی، جسے دیکھ کر سب نے سمجھ لیا کہ آس پاس بھیڑیے ہیں۔ پہاڑی درے سے دھیرے دھیرے غرارے کی آوازیں آنے لگی اور لوگ خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمودار ہوئے کہ کہیں جانور حملہ نہ کر دیں۔ انہی لمحوں میں سب نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پرسکون کھڑے ہیں، جیسے انہیں ذرا بھی خوف نہ ہو۔ آپ آہستہ آہستہ اس سمت چل پڑے جہاں اندھیرے میں غرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ قافلے والے گھبرا کر بولے، بچے کو روکو، لیکن ابو طالب نے محسوس کیا کہ جیسے ہوا کا ہر جھونکا بھی اس بچے کے احترام میں رک جاتا ہے، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔
آپ تھوڑا آگے گئے اور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف نگاہیں جھکائیں اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے پاس لائے۔ اسی لمحے فضا میں ایک غیر معمولی سکون کی لہر دوڑ گئی، غرانے کی آوازیں اچانک رک گئی، جانوروں کا شور تھم گیا اور وہ درہ جس سے خوفناک آوازیں آ رہی تھی مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ پھر لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ دو بھیڑیا آہستہ آہستہ اندھیرے سے نکل کر سامنے آئے۔ ان کی آنکھوں میں درندگی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون اور عاجزی تھی۔ وہ نہ دھاڑے نہ حملہ کیا بلکہ چند لمحے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، پھر اپنے سر جھکا کر ایسے واپس مڑ گئے جیسے کسی حکم کے تابع ہوں۔ پورا قافلہ دم ساتھ کر منظر دیکھتا رہا۔ ابو طالب کی آنکھیں حیرت اور شکر کے آنسوؤں سے بھر گئی۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، اللہ نے تمہارے ذریعے امن بھیجا ہے۔ جنگل کے درندے بھی تمہارے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ وہ رات قافلے والوں نے سکون سے گزاری، نہ کوئی آواز آئی اور نہ کوئی خطرہ ہوا۔ سب نے اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لی کہ اللہ کی رحمت اس بچے کے گرد پہرا دیتی ہے اور جس کے ساتھ وہ ہو جائے وہاں خوف کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ایک بار بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکہ سے کچھ دور ایک چھوٹے قبیلے کے پاس گئے۔ وہاں چند دنوں سے ایک عجیب مسئلہ تھا کہ قبیلے کے کنویں میں پانی اچانک بہت کم ہو گیا تھا۔ جتنا پانی نکالتے وہ چند لمحوں بعد ختم ہو جاتا۔ لوگ پریشان تھے کہ کہیں کنواں خشک نہ ہو جائے کیونکہ سارا گاؤں اسی پر مقتصر تھا۔ قبیلے کے سردار نے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ اپنے بھتیجے کو ساتھ لائے ہیں، یہ بچہ بڑا مبارک ہے، اس کی موجودگی ہمارے لیے خیر کا سبب بن سکتی ہے، اسے کنویں تک لے آئیں۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور قبیلے والوں کے ساتھ کنویں تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کنواں واقعی خشک ہونے کے قریب تھا۔ چند عورتیں رسی لیے بیٹھ کر رو رہی تھی کہ اب بچوں کو پانی کیسے دیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کنویں کے کنارے گئے اور جھک کر نیچے دیکھا۔ سخت اندھیرا تھا اور پانی بہت نیچے تھا۔ اب کنویں کے کنارے بیٹھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اس طرح رکھا جیسے گہرے راز کو تھام رہے ہوں۔ قبیلے والے حیرت میں تھے کہ ایک بچہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ابو طالب گہری خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کنویں کے اندر دیکھا اور انتہائی آہستہ آواز میں صرف اتنا فرمایا، اے زمین، اللہ کے حکم سے اپنے خزانے ظاہر کر۔ یہ الفاظ ابھی فضا میں گونج رہے تھے کہ کنویں کے اندر سے ہلکی سی آواز آئی جیسے نیچے کہیں پانی حرکت کر رہا ہو۔ پھر اچانک تیزی سے بلبلے اٹھنے لگے اور لوگوں نے دیکھا کہ پانی نیچے سے زور کے ساتھ اوپر آنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ خشک ہوتا ہوا کنواں لبریز ہونے لگا۔ پانی تیزی سے بڑھ کر کناروں تک پہنچ گیا اور پھر اوپر بہنے لگا جیسے برسوں کی پیاس کا جواب دے رہا ہو۔ قبیلے کی عورتیں حیرت سے چیخیں مار اٹھی، مرد ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے اور کچھ تو خاموشی کے مارے سجدے میں گر گئے۔ پانی اتنا صاف اور ٹھنڈا تھا کہ گاؤں والوں نے گھڑے بھر بھر کر سب کے گھروں میں پانی پہنچایا۔ قبیلے کے سردار نے کہا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے اس بچے کے قدموں سے ہمارے گاؤں کو زندگی دی ہے۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ بچہ جس راستے پر چلتا ہے وہاں خشک درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور خشک سالی میں پانی نکل آتا ہے۔ رات ہونے تک پورا قبیلہ خوشی میں ڈوبا رہا۔ بچے پانی سے کھیل رہے تھے، عورتیں بھر بھر کر گھڑے رکھ رہی تھی اور مرد بار بار کنویں کے قریب جا کر حیرت سے دیکھتے یہ کیسے اتنی تیزی سے بھر گیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔